اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میرے وہ احسان، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیے ہیں، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور تم پورا کرو میرا قرار، میرا عہد، اوفِ بِعَہْدِکم، میں پورا کروں گا تمہارا قرار، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، وَآمِنُوا، اور ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، مصدقاً، سچ بتانے والی، لِمَا مَعَكُمْ، اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو سب سے پہلے کافر اس کے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور نہ لو میری آیتوں پر تھوڑی قیمت، وَإِیَّایَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے بچتے رہو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔ یہ سورہ البقرہ درس قرآن ہمارا چل رہا ہے۔ یہ آیت نمبر اس کی 40، 41 اور 42 آپ کے سامنے 3 آیات پڑھی گئی ہیں۔ یہاں بنی اسرائیل کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق 2 ہیں۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب ہیں۔ حضرت یعقوب کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ تو حضرت اسرائیل، یعقوب علیہ السلام، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے سلسلے میں نبوت کو قائم کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا سے یعقوب علیہ السلام کے ذریت میں آگے نبوت چلی۔ یہ بنی اسرائیل ہے۔ تقریباً 4000 انبیاء اس میں آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے دوسرے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے عیس بھی تھے، ان کی ذریت میں بادشاہ چلی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کہ یہ جو بھائی تھے، 2 بھائی یہ ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے ساتھ رہتے، اور ماموں نے یکے بعد دیگرے اپنی 4 یا 5 بیٹیاں نکاح کر کے دیں۔ جب ایک فوت ہو جاتی تو دوسری نکاح کر کے دیتے، اور وہ مالدار بھی تھے، حکومت کے نگران و ذمہ دار بھی تھے، اس لیے انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت سارا مال و اسباب و وسائل اور چیزیں بھی مہیا کیں۔ انہیں کنعان میں اللہ کے حکم پر، وہاں اللہ کے اس قانون کو قائم کرنے کا حکم دیا کہ آپ وہاں جا کر دین اسلام کے فروغ کے لیے، انسانیت کو آزادی کے لیے، شرک کو ختم کرنے کے لیے، بت پرستی کو توڑنے کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کا تعارف کرانے کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے، اور اس پر انہیں بڑی تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اولاد عطا فرمائی۔ حضرت یوسف اور بنیامین ان میں سے یہ نبی ہے، اور باقی 10 بھائی ہیں ان کے، یہ مختلف بیویوں سے 10 بھائی ہوئے، اور یہی سارا خاندان یہ جو ہے جب بڑا ہوتا گیا تو یہ سارا کا سارا بنی اسرائیل، اور فرعون نے ان پر حکمرانی کی، اور یہ اس کے غلام بنے۔ یہ سارا تذکرہ قرآن حکیم میں موجود ہے، آگے اس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذکروا نعمتی، میرا انعام، میری نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 2 طرح کے انعام کیے، ایک انہیں حکومت و سلطنت عطا کی، دوسرا ان میں نبوت و بادشاہت، نبوت کو قائم کیا، یعنی نبوت اور بادشاہت
دونوں چیزیں یہ بڑے انعامات میں سے ہیں، یہ دو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت و سلطنت کو قائم کرنا، سسٹم پیدا کرنا اور اس سے انسانوں کو ترقی دینا، آزادی کا دور پیدا کرنا، یہ کوئی نبوت کے منافی چیز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ سیاست غلط کام میں استعمال ہوتی ہے، اس لیے اس کو آج ہمارے ہاں یہ مزاج بنا دیا، جی مسلمانوں کو سیاست بھی نہیں کرنی چاہیے، ذلیل و رسوا رہنا چاہیے، انہیں حکومت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ساری دنیا کے مسلمان کفر کے، ظلم کے، سود کے نظام کے ماتحت اپنی اذانیں نمازیں ادا کر رہے ہیں اور حکومت و سلطنت کو گناہ اور جرم سمجھتے ہیں، اور نیک کام جو ہے نا ان کا اس کے علاوہ باقی کاموں کو نیکی سمجھتے ہیں، اسے نیکی نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس انعام کا تذکرہ کیا ہے، انعمت علیکم، فرمایا وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، تم میرا وعدہ پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارا پورا کروں گا۔ یعنی نبوت کو اور حکومت کو، ان دونوں چیزوں کو درست انداز سے تم نے آگے لے کر جانا ہے۔ اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے ہیں، اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں، شرک سے بچنا ہے، توحید پر قائم رہنا ہے، تو میں تمہیں جہنم سے نجات دلاؤں گا، دنیا میں عزت ملے گی، غلبہ ملے گا، ظالموں سے تمہیں نجات ملے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ اللہ نے اپنا وعدہ، جب تک ہم وعدے پورے کرتے رہے اللہ بھی پورا کرتا رہا، جب تک وہ پورے کرتے رہے اللہ پورا کرتا رہا۔ فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق، یہ بھی ایک بنیاد ہے۔ فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو کتاب میں نے تمہارے پاس اتاری ہے، یہ جو سچ بتانے والی کتاب ہے، جو تمہارے پاس چیزیں ان کی تصدیق کرتی ہیں، تم اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ۔ اب یہ جب اللہ کے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ چونکہ یہود جو ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس کتاب تھی، علم تھا، اور یہ جو مکہ کے مشرک تھے یہ ان پڑھ لوگ تھے، تو یہ ان کے پاس جا کر پوچھتے کہ ہمارے ہاں ایک نبی پیدا ہوا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تم اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ کہ تم کتاب والے ہو، تمہیں زیادہ پتہ ہوگا۔ تو وہ چونکہ دغا بازی کرتے، جھوٹ بولتے، دھوکہ دیتے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آگے نہ بڑھ جائے، اس لیے وہ پورا انہوں نے یہود نے بھی اہتمام کیا، تو اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں پیش کی۔ فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تمہیں اس کا پہلا کافر نہیں بننا چاہیے۔ تو اس کا پہلا کافر بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین پر سب سے پہلے عمل کرنے والے ہم ہوں، اسی لیے سسٹم کے اعتبار سے اس کا پہلا کافر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات میں موجود ہے، جب انہیں کہا گیا کہ آپ چونکہ مفسر قرآن ہیں، آپ قاری قرآن ہیں، آپ معلم دین ہیں، آپ یہاں بیٹھ کر کام کریں، آپ میدان جنگ میں جہاد میں نہ نکلیں، کہیں نقصان نہ ہو جائے آپ کی شہادت سے۔ تو انہوں نے قرآن حکیم کی اسی آیت کو تلاوت کیا تھا، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم مجھے سب سے پہلا کافر بنانا چاہتے ہو، کہ جس دین کو دنیا میں قائم کرنا میری ذمہ داری ہے، اسی دین کو قائم کرنے کے بجائے میں پیچھے بیٹھ جاؤں۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی اس طرح سے عام ہو گئی کہ ہم کیا کرتے ہیں، خود اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، باقیوں کو ترغیب دے کر اس کام پہ چلانا چاہتے ہیں۔ میں یہاں ایک علاقے میں گیا تو وہاں کے بڑے شیوخ الحدیث میں سے بڑے بزرگ وہ بڑے پریشان بیٹھے تھے، ادھر فون کر رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں، اور رابطے یہ وہ۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ بلکہ پریشانی ہو گئی۔ میں نے سمجھا کہ شاید ان کے خاندان کا کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے، تو میں نے پوچھا بعد میں جب وہ فارغ ہوئے، انہوں نے میرے لیے چائے منگائی، میں نے پوچھا حضرت پرابلم کیا ہے کہ یہ کوئی فوت ہو گیا، کیا ہوا، آپ بہت پریشان ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرا ایک بھتیجا ہے بے وقوف کا بچہ، اس کو میں نے ٹریننگ کے لیے بھیجا تھا اور وہ آگے جناب بارڈر پہ چلا گیا، جب دوسروں کے بچے جائیں تو وہ عقل مند اور اپنا جائے تو بے وقوف کا بچہ، اور ٹیلی فون کر کے رابطے کر کے یہاں سے گاڑی بھیج کر اسے واپس بلایا کہ تیرا کام ہے صرف ٹریننگ حاصل کرنا اور یہاں مدرسوں کی حفاظت کرنا، اگر کسی کے ساتھ کوئی لڑائی شڑائی ہو جائے تو تمہیں بندوق پستول چلانی آتی ہو، اس لیے بھیجا ہے۔ تو آگے جہاد کے لیے نکل گیا۔ دوسروں کے بچوں کو بھیجتے ہیں، اس پر انعام حاصل کرتے ہیں، اور اپنا بچہ جائے تو پریشانی ظاہر کرتے ہیں، اسے بیوقوف کا بچہ کہتے ہیں، اور ٹریننگ اس لیے ہے کہ پیچھے مدرسوں کی حفاظت ہو سکے، اور یہاں کوئی دیوبندی بریلوی شیعہ سنی لڑائی ہو تو اس میں فائدہ ہو سکے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دین کا جو بنیادی ہدف تھا وہ ہم نے ختم کر دیا۔ فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات پر تھوڑی قیمت نہ لو۔ کیا مطلب، زیادہ قیمت لے سکتے ہیں؟ نہیں، یعنی قیمت آیات کو بیچنا یہ مستقل جرم ہے۔ اب
اللہ کی آیات اور اس کے احکامات اور اس کی رہنمائی، اس کا درست تعارف دنیا میں پیدا کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، تمہیں مجھ سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو آپس میں مت ملاؤ۔ آج ہمارے یہاں بڑا المیہ ہے، دجل کا دور پیدا ہو گیا ہے، یعنی سچ اور جھوٹ پتہ نہیں چلتا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ تو اس لیے حق کو قائم کرنا، باطل پرستی سے بچنا، سچ کو قائم کرنا، جھوٹ سے اسے الگ کرنا، یہ لازمی چیز ہے۔ آج ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کر حق اور باطل میں تلبیس کرتے ہیں، ملاتے ہیں، تاکہ آئندہ آنے والی نسل کو پتہ نہ چلے کہ اصل چیز کیا ہے، غلط چیز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی اتباع نصیب فرمائے، باطل پرستی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جتنے دوست احباب ہمارے اس درس میں شامل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔